الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اسلام پوری دنیا میں 100% انصاف کو قائم کرنے والا دین ہے. اسلام انسانیت پر 100% انصاف کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے. اہل علم کے یہاں یہ ایک علمی بحث ہے کہ اسلام کو کس کس لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ کون کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ اگر وہ اسلام کی جگہ رکھ دیے جائیں تو وہ پھر بھی اسلام کا پورا تعارف بنے. ان میں سے ایک لفظ ہے عدل. بھائی ایک لفظ کیا ہے؟ عدل، انصاف. آپ ہمارے دین کو اسلام کہہ لیں، انصاف کہہ لیں. ہمارا دین 100% انصاف پر مبنی ہے اور ظلم کی کسی بات کو ہمارا دین 1 منٹ کے لیے بھی گوارا نہیں کرتا. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جمعے کے خطبے میں جس آیت کا انتخاب کیا اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ انتخاب اتنا پسند آیا کہ اس وقت پوری دنیا میں 1200 سال 1300 سالوں سے اس پر عمل ہو رہا ہے کہ جمعے کے خطبے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدل کو قائم کیا، اس انصاف کو قائم کیا
اور ظلم کی جتنی شکلیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مروج تھی عرب دنیا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دنیا سے صاف کیا اور ایسا انصاف کا معاشرہ قائم کیا کہ جب خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، 2 سپر طاقتیں خلفائے راشدین نے توڑی اور ان 2 سپر طاقتوں کے ملک کو اپنی اسلامی ریاست کا حصہ بنایا۔ شروع میں وہ لوگ ڈرے، لیکن جب ان لوگوں نے خلفائے راشدین کا انصاف دیکھا، ان کا عدل دیکھا، تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ یعنی تھے فارسی، لیکن فارسی حکومت سے راضی نہیں تھے، تھے رومی، لیکن روم کی حکومت سے ہرگز وہ راضی نہیں تھے۔ انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف دیکھا، عدل دیکھا، وہ انہوں نے حضرت عمر اور خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھا۔ اسلام آیا ہی اس لیے ہے تاکہ دنیا سے ظلم کو مٹائے اور بھئی دنیا میں کس کو قائم کرے؟ عدل اور انصاف کو قائم کرے۔ اسی لیے اسلام میں غیر مسلموں نے جتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ اسلامی حکومت میں اپنی زندگی گزاری ہے، دنیا کی کوئی حکومت دوسرے مذہب والوں کو وہ سکون اور اطمینان نہیں دے سکتی۔ اسلام نے، میں نے ابھی عرض کیا کہ ظلم کی جتنی شکلیں ہیں، اسلام نے ان کو ہرگز گوارا نہیں کیا۔ 2 ٹوک اعلان کر دیا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ یہ جو ظلم ہے وہ کل قیامت والے دن اندھیرا ہے۔ صحیح بخاری کی وہ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مزدور ہے، مزدور مزدوری کر کے اس کا پسینہ خشک ہونے نہ پائے، بھائی مزدوری کیا کرو اس کے حوالے کرو۔ اسلام اس میں اتنا حساس ہے، فرمایا کہ مالدار آدمی کا مزدور کی اجرت دینے میں ٹال مٹول کرنا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اسلام نے معمولی سے ظلم کی اجازت نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس معاشرے میں ظلم آتا ہے وہ معاشرہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ جل جلالہ اس قوم کو پھر ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں جس میں کے اندر بھائی کیا آ جائے؟ ظلم آ جائے۔ ممکن نہیں ہے کہ ظلم کے ساتھ دنیا کی کوئی قوم جو ہے وہ دنیا میں اس نے عروج دیکھا ہو۔ عروج اور ظلم دنیا میں کہیں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور اپنے خلفاء کی اس پہ تربیت کی، اور اس زمانے میں اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بطور خاص، خلفائے راشدین کے زمانے میں جتنی اقلیتیں تھیں ان تمام اقلیتوں کو تحفظ حاصل تھا۔ قرآن کریم نے، اسلام نے اقلیتوں کو 100% ان کا حق دیا ہے۔ 100% کیا دیا ہے؟ اسلام میں اقوام متحدہ تو بعد میں وجود میں آئی نا، یہ تو بعد میں وجود میں آئی۔ اقلیتوں کو اصل حق دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے دیے۔ اسلام سے پہلے کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ اقلیتوں کو حق دیا گیا ہو اتنا۔ سورہ حج کی آیت ہے، سورہ حج کی، قرآن نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ۔ قرآن کریم، یہ آیت بڑی لمبی ہے جس پہلو کا میرے موضوع سے تعلق ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں کی جو عبادتیں ہیں، اقلیتوں کی جو عبادتیں ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور مسجد کا تذکرہ بعد میں کیا۔
اس لیے میں خلفائے راشدین چونکہ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، میں اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو کسی علاقے میں بھیجتے، خلفائے راشدین میں جب لشکر روانہ ہوتے، ان کو حکم دیا جاتا کہ وہاں کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو نہیں گرایا جائے گا، اس کو آگ نہیں لگائی جائے گی، اور اس کے عبادت گاہ کے اندر جو لوگ عبادت کر رہے ہوں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم دیتے کہ وہاں جب غیر مسلموں میں جاؤ گے وہاں خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، اپاہجوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کمزوروں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، راہبوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور ان کی جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طرح مسلمانوں کی عبادات کی مرمت کرواتے، غیر مسلموں کی عبادات کی مرمت بھی اسی طرح کرواتے۔ تو اسلام میں اقلیتوں کو کہا جاتا ہے ذمہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذمہ کا معنی وہ لوگ جن کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر ہے، جن کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسلامی ریاست پہ۔ ہمارے یہاں اقلیتوں کے مسائل اٹھتے رہتے ہیں، اس کے کافی اسباب ہیں، مجھے آج اس بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی۔ مثلا اب یہ جو جڑاں والا کا ایک بہت بدترین واقعہ ہوا، اس سے پہلے گوجرا میں ہوا، لاہور میں ہوا، سرگودا میں ہوا، کہ مسیحی جو ہیں عیسائی، ان کی عبادتوں کو جلایا گیا، ان کی عبادتوں کو جلایا گیا۔ اس بارے میں ہماری ریاست نا سنجیدگی سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہتی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر اسلام بدنام ہوتا ہے۔ بھائی کون بدنام ہوتا ہے؟ اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اصل واقعہ کیا ہے، صورتحال کیا ہے؟ اسلام کا پہلے موقف دیکھ لیجئے، پھر دیکھ لیجئے کہ مسلمان کہاں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اسلام میں کسی نبی کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی ہم حضرت موسیٰ کا نام رکھتے ہیں، بھائی محمد موسیٰ نام رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور عیسیٰ نام رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ حضرت بھائی مریم نام رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ مریم نام رکھا جاتا ہے۔ اسلام میں تمام انبیاء کا 100% احترام ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر ہے، حضرت عیسیٰ کا انکار بھی بھائی کیا ہے؟ کفر ہے۔ حضرت موسیٰ کا انکار بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم کسی بھی دوسرے قوم کی مذہبی کتاب کی ہرگز توہین نہیں کریں گے۔ اسلام میں بھائی انجیل کو جلانا کیا ہے؟ ناجائز اور حرام۔ زبور کو جلانا کیا ہے؟ حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے جو آسمانی مذہب نہیں ہے، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کو جلانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، سکھوں کی مذہبی کتاب کو جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے اقلیتوں کو تمام حقوق دیے ہیں، وہ اسلامی ریاست میں آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے شادی بیاہ کے جو ان کے قانون ہیں اس کے مطابق کریں گے، اور اقلیتوں کو کسی طرح کی ملازمت سے روکا نہیں جا سکتا، کسی طرح کی تعلیم سے روکا نہیں جا سکتا، کسی طرح کی طرز زندگی اپنانے سے ان کو روکا نہیں جا سکتا، ان کی عبادتوں میں کسی طرح کا خلل ڈالنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ جان، مال، دین تینوں کے محفوظ ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک عیسائی کو قتل کر دیا۔ بھائی کس نے کس کو قتل کیا؟ مسلمان نے عیسائی کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قصاص میں اس مسلمان کو قتل کیا عیسائی کے بدلے۔ فرمایا جان کا بدلہ جان ہے۔ کیا ہے؟ جان کا بدلہ جان ہے۔ آپ اس سے آگے بڑھ کے اندازہ لگائیے کہ اقلیتوں کے ساتھ کیا مہربانی کی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ جس نے کیا وہ کون ہے؟ مجوسی۔ اور مجوسی کہاں رہ رہا ہے؟
مدینہ میں. بھائی مجوسی کہاں رہ رہا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ غیر مسلموں کو مدینہ میں رہنے کی اجازت تھی؟ مدینہ میں رہنے کی کیا تھی؟ تبھی تو ابو لولو بدبخت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا. اور روایات میں آتا ہے کہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کے غلام اور بہت سارے غلاموں کے فارس وہ جو غیر مسلم تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں میں ایک یہودی باندی ہے، میں نے پیچھے اس کے تفصیل سے ذکر کیا تھا. حضور کی باندیوں میں ایک باندی کیا ہے؟ یہودی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہرگز اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا. یہ تو ہے اسلام کا موقف. لیکن ہمارے یہاں جو واقعات ہوتے ہیں، اب یہ جو جڑا والا واقعہ ہوا، اب اس کی آڑ میں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف بدنامی شروع ہو جائے گی. اس میں 3 عنصر ہر جگہ جہاں بھی ایسا وقوع ہوتا ہے، اور بھائی بعض واقعات میں نے خود اپنی آنکھوں سے قریب سے دیکھیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہاں غلطیاں ہوتی ہیں 3. بھائی کتنی غلطیاں ہوتی ہیں؟ 3. نمبر 1، ایسی جگہ واقعتاً دین کی، قرآن کی، اسلام کی توہین کی جاتی ہے. میں خود ایسی جگہ گیا ہوں گرد و غبار بیٹھنے کے بعد، ثابت یہ ہوا کہ واقعتاً یہاں دین کی، قرآن کی توہین کی گئی ہے. دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ہماری انتظامیہ حرکت میں نہیں آتی. ہمارے یہاں دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں. آپ کسی بھی تھانے میں چلے جاؤ کہ جی فلاں جگہ قرآن کی بے ادبی ہوئی ہے، کوئی کان دھرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بات ہی نہیں سننے کے لیے تیار. نمبر 3، پھر وہ جاہل مسلمان جو اپنے دین کو نہیں جانتے، وہ مشتل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر دین کے خلاف سارا کام کرتے ہیں، وہ پھر ساری حدیں پار کر دیتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے. ابھی جڑا والے میں بھی یہی ہوا ہے کہ جناب وہاں قرآن کی جب بار بار توہین ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہو 2-3 دن سے قرآن کو پھاڑ کے اس کے صفحے شہر میں بکھر رہے ہیں. بھائی وہ کسی نے تو بکھارے ہیں نا. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ میں نہیں کہتا کسی عیسائی نے، بھائی کسی نے تو کیا ہے نا. انتظامیہ کا کام ہے اس بندے کو پکڑو. انتظامیہ کا کام ہے، اگر وہ کوئی سازشی ہے یا کوئی عیسائی ہے، کون ہے اس کو پکڑو تو صحیح. اب علاقے کے لوگ تھانوں میں جا رہے ہیں، درخواستیں دے رہے ہیں، اچھا جی کرتے ہیں 7-8 دن وہ چلی جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ہمارے یہاں لوگ مراعات سمیٹنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں، مراعات سمیٹنے کے لیے حرکتیں کرتے ہیں تاکہ بین الاقوامی لوگوں کی نگاہ میں ہیرو بنے. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ باہر کی نیشنلٹیاں لینے کے لیے، ویزا لینے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں چونکہ باہر کی قوتیں تیار بیٹھی ہوتی ہیں. جو شخص ایسا، ہمارے یہاں وہ آسیہ والا کیس چلا تھا، وہ آسیہ کدھر ہے؟ بھائی وہ کدھر ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. وہ ملالہ یوسف زئی نے جو کچھ کیا تھا وہ کدھر ہے؟ امریکہ. قادیانیوں کا بدبخت ماسٹر عبدالشکور، جس نے سب سے زیادہ اس کے اوپر کتنی تھی توہین کی، وہ قادیانی. پچھلے ٹرمپ کے ساتھ اس کی گفتگو بھی تھی آپ حضرات نے کہ جب ٹرمپ صدر تھا. وہ کدھر ہے؟ امریکہ. ہمارے یہاں دین کی توہین بھی اس وجہ سے کی جاتی ہے تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ باہر کی قوتوں سے پورے خاندانوں کے لیے مراعات سمیٹیں، اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے. اچھا، اگر توہین ہوتی ہے، ہمارے یہاں اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے. اداروں کی بھائی کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری بنتی ہے. وہ تمام مسلمانوں کو بھی، سب کو اپنے اپنے دائرے میں رکھیں، بلا تفریق انصاف قائم کریں، کسی کی کوئی رعایت نہ کریں. یہ بھائی کس کی ذمہ داری ہے؟ اداروں کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں مذہب کے حوالے سے قانون سازی جان بوجھ کر نہیں کی گئی تاکہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں. مثلا ہمارے یہاں توہین